سوال ہے کہ ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ کیسے میٹ کریں گے 4930 ارب روپے کا؟ پچھلے آپ نے بہت بڑے مارجن ٹارگٹ ہماری دو جو آج بھی کابینہ میں بھی اور پہلے بھی یہی ہمارے 2-3 پلر جو ہوں گے. ہم لوگ سب سے پہلے وسیم صاحب ہمارا ایگریکلچر پہ بھی زور ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن ہم لوگ جو مراد دے رہے ہیں اور جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کو ہم لوگ فروغ دیں گے وہاں سے اکنامک ایکٹیویٹی بھی پیدا ہوگی اور وہاں سے آپ کے ٹیکس والیومز بھی ہوں گے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ٹیکس ریٹس بڑھائیں تو آپ کی ٹیکس کلیکشن ہوگی. ایگریکلچر سے کون سا ٹیکس لیں گے آپ؟ اسٹریس کریں گے ایگریکلچر پہ. میں نے بتایا نا کہ آپ کا انڈائریکٹلی آپ لے سکتے ہیں. ایگریکلچر جو ہے اس کا سٹیمولس ہے. اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس فوڈ سیکیورٹی ہوتی ہے, آپ کے پاس انفلیشن آپ کی کنٹرول میں آئے گی, اس سے بہتری آئے گی. ایک چیز. دوسری اہم چیز آپ کی یہ ہے کہ ہم لوگ انڈسٹری کو پروموٹ کر رہے ہیں. ابھی کووڈ سے پہلے بھی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ مسلم لیگ نون کے زمانے میں $20 ارب کا ہوا کرتا تھا. ہم اس کو 3 ارب پہ لے آئے, 3 ارب پہ لے آئے. ہم لوگوں نے فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے کنٹرول کیا. اور دو اہم چیزیں ہوتی ہیں ایک ملک کی معیشت میں, اس کو ٹوین ڈیفیسٹس کہتے ہیں. ایک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ آپ کا تجارتی خسارہ, اور دوسرا آپ کا فسکل یعنی کہ آپ کا جو انکم اور ایکسپینڈیچر میں ڈفرنس جو ہوتا ہے. اور ان دونوں چیزوں پہ ہم نے کنٹرول کیا. ہم لوگ سٹیمولس پیکج کے طور پہ لا رہے ہیں اور ان حالات لیکن ایک ہسٹری بھی ہے نا عمر ایوب صاحب. یعنی ایک تو میں چلیں سیاست کو معیشت سے بھی مکس نہیں کرتا, حالانکہ معذرت کے ساتھ آپ کی جماعت نے بہت کیا ہے. خان صاحب کہتے تھے 8000 ارب روپیہ کلیکٹ کروں گا میں, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے خود جب یہ کووڈ بھی نہیں تھا اور حالات اتنے ناگزیر نہیں بھی تھے تب بھی آپ نے اپنے پہلے بجٹ میں 5500 ارب کا پہاڑ جیسا ٹارگٹ رکھا. بات رکی آ کے 3800 ارب پہ, اور پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ پچھلے سال کی نسبت بھی 0.4% ٹیکس کلیکشن کم ہوئی. اور اس سال بھی اگر آپ کا ہی اپنا دعویٰ صحیح ثابت ہوا تو بھی آپ مور اور لیس اتنا ہی ٹیکس کلیکٹ کر پائیں گے. تو پھر جب ریسنٹ ہسٹری آپ کی رہی ہے تو ابھی تو کووڈ بھی ہے, ابھی تو آپ ریلیف بھی دے رہے ہیں, ابھی تو آپ نئے ٹیکسز بھی نہیں لگا رہے جو کہ اچھی بات ہے, تو پھر آپ یہ 1000 ارب روپیہ اضافی کیسے کلیکٹ کریں گے؟ ہمارے پینلسٹ دعویٰ شرطیہ کہہ کر گئے کہ ناممکن ہے. کہ آپ ایک پوزیشن میں کہ آپ کہہ سکیں کہ ایگزیکٹلی 4930 نہیں بھی تو ہم اس سے 100-200 ارب کم پہ ہم کریں گے اچیو فار شور. وسیم صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے, میں شرط تو میں نہیں لگاتا, میرا پروردگار پہ اللہ تعالیٰ پہ میرا پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ یہ پورا ٹارگٹ کریں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں جس وقت ہمارے یہ ٹارگٹس, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ جیسے ٹارگٹ ہم نے بالکل رکھے تھے, ہم نے اونچے ٹارگٹ رکھے تھے. اور اس پہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کووڈ نہ ہوتا تو ہم لوگ قریب آ چکے تھے, ہم لوگ پورا کر جاتے اس کو. نمبر ایک چیز اپنے ریوائز ٹارگٹ پہ, اوریجنل ٹارگٹ پہ نہیں, کووڈ نہ بھی آتا تو اپنے ریوائز ٹارگٹ کے قریب پہنچتے. ریوائز ٹارگٹ کے قریب آتے, پر پہلے ہی ہم نے بہت بڑا ٹارگٹ اس لیے رکھا تھا اور پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا ٹارگٹ رکھا تھا. اور اس کا ہم لوگ اپنے آپ کو چیلنج کر رہے تھے. ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز کم کیے. پہلی بار تقریباً 10-12 سال کے بعد پرائمری بیلنس یعنی کہ آپ کے جتنے اخراجات ہیں اور آپ کی جتنی آمدنی ہے وہ ہم لوگ پہلی سرپلس میں گئے تھے. بہت عرصے کے بعد ہوا ہے. سابقہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے تو بالکل وہ نوٹ چھاپ کے انہوں نے سارا کچھ خراب کر دیا تھا. عمر صاحب اگر آپ اجازت دیں, قیمت کو عمر صاحب اگر آپ اجازت دیں ایک ضمنی سوال کر لیتا ہوں. یہی سوال جو کہ وسیم کر رہے ہیں اسی کو ایڈ کرتے ہوئے, آپ ہی کے ابھی جو فورکاسٹ ہیں اس کے مطابق آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ 2.5% سے بھی کم پر گرو کرے گا. ابھی یہ فورکاسٹ ہے. آپ کی جو مینوفیکچرنگ کی انڈسٹریل گروتھ ہے وہ بھی 3% سے کم ہوگی. تو جب آپ کے اپنے ٹارگٹس گروتھ کے حوالے سے اتنے ایمبیشس نہیں ہیں تو پھر یہ ٹیکس کا ریونیو کا ٹارگٹ اتنا ایمبیشس کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. آپ ٹیکس والیوم آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے, آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, ہماری ٹیکسیشن بیس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز دونوں آتے ہیں. جی ڈی پی آپ جو شامل کر رہے ہیں وہ ابھی ٹیکنیکلی میں اس کو ایڈریس کروں گا کہ آپ کی پاپولیشن جو ہے, آپ کی جو انفارمل اکانومی ہے وہ تقریباً ڈیولپنگ ملکوں میں آپ کی ٹوٹل اکانومی کا تقریباً, آپ کی فارمل اکانومی جو ہوتی ہے یہ تقریباً 50% حصہ ہوتی ہے. آپ کی ایک بہت بڑا سیگمنٹ انفارمل اکانومی کا بھی ہوتا ہے. اور یہ ریشو آپ ڈیولپڈ اکانومیز میں, او ای سی ڈی کے ملکوں میں اکانومیز میں آپ انفارمل اکانومی یا کہتے ہیں یہ بلیک نہیں ہوتی, یہ انفارمل اکانومی ہوتی ہے. ڈیولپڈ ملکوں میں, امریکہ جیسے ملک میں بھی ان کے سائز کی اکانومی میں تقریباً 20% ہوتی ہے.
ہمارے ہاں یہ 50% سے زیادہ ہے. تو لہٰذا جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی آئے گی وہ ٹیکسیشن کے نیٹ میں ہی آئے گی اور اس سے بھی ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھے گا. تو ہمارا ڈائریکٹ ٹیکسیشن نیٹ ہے اور انڈائریکٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں عمر صاحب کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جو کہ ہم پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں کہ جو گرے ایریا میں ہماری اکانومی ہے اسے کسی طریقے سے اس فسکل ایئر میں وائٹ کیا جائے گا. ہم لوگوں کی کوشش ہوگی کہ ٹیکس نیٹ اپنا بڑھائیں اور نئے ٹیکسز نہ لگائیں, پر ہم لوگ ٹیکنالوجی استعمال کر کے ایف بی آر میں ریفارمز کر کے اپنا ٹیکس بیس, ڈائریکٹ ٹیکس بیس وہ بڑھائیں. وہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ جب تک ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھتا ڈائریکٹ ٹیکس. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا عمر صاحب, بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. جو بڑا اہم ایشو ہے وہ ہے آپ کے فسکل ڈیفیسٹ کا. آپ 3 ٹریلین سے اوپر کا فسکل ڈیفیسٹ دکھا رہے ہیں جو ہم ابھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ نمبر 1 آپ اس کو فنڈ کیسے کریں گے, یہ ذرا ہمیں ایکسپلین کر دیں. کون سے انسٹرومنٹ استعمال کریں گے؟ لارجلی لگ رہا ہے کہ ڈیٹ انسٹرومنٹ استعمال کریں گے. اگر ڈیٹ انسٹرومنٹ ہوں گے آج کل کے حالات میں تو وہ مہنگے بہت ہوں گے. دوسری بات یہ گوئنگ فارورڈ آپ کا جو پروفائل ہے ڈیٹ کا بڑھ جائے گا, ڈیٹ سروسنگ کی قیمت بڑھ جائے گی, تو اگلے بھی بجٹ میں آپ پہ بہت زیادہ پریشر رہے گا. اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اوورال. ایک میں ذرا سی آپ کو اسٹرکچر بتا دوں. آپ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے آپ کے توسط سے ناظرین کو کہ پاکستان میں آپ فرض مال ہم لوگ یا لیتے ہیں 100 روپے یا کماتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمارے ملک میں NFC کے ذریعے جو تقریباً 60-65% ہے وہ چلا جاتا ہے صوبوں کے پاس. پیچھے آپ کے پاس ریونیو رہ جاتا ہے, اس پہ آپ نے 40 روپے رہ گئے فرض مال, اس پہ آپ نے اپنی ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے, اس پہ آپ نے ڈیفنس سروسز کو بھی دینا ہے, اس پہ آپ نے گورنمنٹ کے اخراجات بھی چلانے ہیں, PSDP, اور وہ جو ہے آپ کا خسارہ وہ تقریباً ٹھیک ٹھاک اور پڑا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو بورونگ کرنی پڑتی ہے. یہی وجہ ہے جس کے لیے ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے, جس کے اوپر میں نے روشنی ڈالی ہے کہ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز بھی کرنے ہیں. آیا آپ کا سوال کہ یہ جو خسارہ ہے ہم لوگ یہ کہاں سے پورا کریں گے؟ اس کی 2-3 چیزیں ہیں. ہم لوگ ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ لو کاسٹ بورونگ کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ سکوکس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ ٹیکس نیٹ ہم لوگ جو بڑا کر رہے ہیں وہ بھی ہے. مطلب ہم لوگ ہمارا ریونیو ٹارگٹ بھی ہے, ریونیو ٹارگٹ کے اوپر جو آپ کا خسارہ یا رہ جائے گا تو وہ ہم لوگ مختلف اینگل سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, جس میں آپ کی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ بھی ہے, ریمیٹنسز بھی ہیں اور باقی ذرائع. صحیح, ٹھیک ہے. اب ذرا بس ہم اینڈ پرائیویٹائزیشن. ٹھیک ہے, یہ ٹیکس کلیکشن کی بات ہو گئی, فسکل ڈیفیسٹ کی ہو گئی. ذرا میں کوئکلی بس 4-5 جو منٹ ہے ہم تھوڑا سا اور آتے ہیں. ایک تو یہ بتائیں عام آدمی کا اس سے زیادہ انٹرسٹ ہے. ہر بجٹ سپیچ میں ہم یہ سننے کے عادی تھے, پہلے ہی بات ہوئی کہ جناب مزدور کی کم از کم تنخواہ اتنی کر دی گئی اور پینشن میں اتنا اضافہ. اس تقریر میں یہ آواز ہمیں نہیں آئی. یہ تو عام آدمی تو کم از کم یہ تو دیکھ ہی رہا تھا اس کی طرف. اور دوسرا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کابینہ میں اس پر بات ہوئی اور کئی وزراء کی خواہش تھی کہ ایسا ہو, لیکن حفیظ شیخ صاحب کی رائے مختلف تھی کہ ایسا کرنا فسکل سپیس ہی اتنی نہیں ہے کہ ایسا کر سکیں. 2 چیزیں ہیں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے وسیم صاحب, اور آپ کی توسط سے پھر عوام کو, کہ جس ماحول میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, یہ کووڈ کی سچویشن, یہاں پہ کاروبار پہ بہت سختی آئی ہے. چھوٹے سے چھوٹا کاروبار دیکھ لیں اور بڑے سے بڑا کاروبار دیکھ لیں. فیکٹریاں کافی بند بھی رہی ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. جس اسٹوڈیو میں یہاں پہ میں بیٹھا ہوں, مجھے آپ کی ساتھی یہاں پہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ RY میں آپ کی مختلف جگہوں میں آپ کے جو ساتھی ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں, اور آپ کے کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے آپ کا یہ چینل ہو یا کوئی بھی اور ہو, جو ریونیو بیس آپ نے تنخواہوں کا رکھنا پڑتا ہے, آپ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا پھیلاؤ ہے آپ کا. اس پھیلاؤ سے آپ زیادہ نہیں جا سکتے. تو اس ماحول میں ہم نے یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا پر یہ کرنا پڑا. اس کی بنیادی وجہ یہ کابینہ کی اکثریت کی رائے اس کے خلاف تھی. ویسے ملا جلا رجحان تھا, پر یہ ہے کہ ہمیں پھر حقائق کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ انڈسٹری کو, آپ چھوٹے کاروبار کو بھی, آپ منیمم ویج جو ہے کم سے کم تنخواہ آپ وہاں پہ بڑھائیں. وہ کہیں گے جی کہ کاروبار اس وقت اس کووڈ کے انوائرمنٹ میں کم ہوا ہے تو ہم لوگ وہ خرچے کہاں سے پورے کریں گے. عمر صاحب ٹائم بہت کم رہ گیا, ٹائم بہت کم رہ گیا, مرحلے سے گزر جائیں. عمر صاحب ٹائم بہت کم رہ گیا, آنے والا ہے, ٹائم بہت کم رہ گیا. معذرت کے ساتھ کوئکلی یہ بتا دیں کہ ہم ہر ایک سے آج یہ سوال پوچھتے آئے ہیں. ایک, اس 2 سال کے وقفے میں یہ جو مہنگائی بڑھی ہے 10